بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذبت ثمود المرسلين جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو. جن قوموں کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، اور یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے. سمودی جو ہیں یہ قوم عاد کے بعد تقریباً انہی علاقوں کے اندر جو ہے نا ان کا مسکن تھا. یہ بھی قوم عاد کی طرح قد ان کے بڑے بڑے، اور جس طرح قوم عاد جو ہے وہ بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ اپنی بلڈنگیں تیار کرتے تھے، تو یہ پہاڑوں کو اندر سے تراش کر ان کے اندر جو ہے نا اپنی بلڈنگیں بناتے تھے. اور یہ میدانی علاقوں کے اندر بھی اپنے قصر اور محل جو ہے وہ تعمیر کرتے تھے. اپنی ضرورت سے ہٹ کر ان کا محلات کو تعمیر کرنا اور پہاڑوں کے اندر جو ہے اپنے گھر بنانا، یہ ان کے ایک تکبر کی نشانی تھی. ان کے جو سردار ہوتے تھے وہ عام قسم کے لوگ نہیں ہوتے تھے. معاشرے کے اندر جو بدترین انسان تھے نا، جو ظلم و زیادتی کے اندر سب سے آگے بڑھے ہوئے، وہ ان کے سردار ہوتے تھے. عام ہوتا نا جیسے کوئی شریف آدمی پنڈوں میں دیہاتوں میں کہ وہ پنچایت کا سربراہ ہے، ایسی کیفیت نہیں تھی. کہ جو شریر ترین انسان ہے اور ظالم ترین انسان ہے نا، اس کے ظلم سے ڈرتے ہوئے یہ لوگ اس کو اپنا سربراہ مانتے تھے. اور جس کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہوتی تھی یا وہ کمزور پڑ جاتا تھا تو وہ سربراہی سے بیچارہ ہاتھ دھو بیٹھتا. تو ان کا سربراہ بننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ سب سے بڑا ظالم اور جابر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس مال دولت اس کی فراوانی تھی، باغ و بہار تھی، ہر قسم کے باغات ان کے پاس تھے، حتیٰ کہ ہر قسم کی کھجور جو ہے وہ ان کے پاس تھی، باقی باغات بھی تھے، اور چشموں کا پانی ان کو ملتا تھا. یعنی جیسے جیسے ان کی معاشی زندگی جو ہے نا وہ عروج کی طرف جا رہی تھی نا، ویسے ویسے ہی انسانیت جو ہے نا وہ پستی کی طرف جا رہی تھی. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، جائیداد دی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ انسانیت بھی عروج پر ہوتی، لیکن اس مال اور دولت کی وجہ سے وہ انسانیت جو ہے نا وہ پستیوں میں جا رہی ہے. کہ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے وہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ کتنا کمزور انسان ہے اور ہم کیسے اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو یہ وہ قوم ہے سمودیوں کی کہ جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کو ان کے بھائی نے، صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. ان کا علاقہ جو ہے نا مدینہ سے نکلے نا تبوک کی جانب،
تو تقریباً درمیان کے اندر جو ہے نا ان کا علاقہ آتا ہے، جن کو جو ہے نا وہ مدائن صالح کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور الحجر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر آج بھی ان کی وہ بلند و بالا عمارتیں بھی موجود ہیں، اور وہ محلات جو ہے نا جو میدان کے اندر بناتے تھے ان میں سے بھی کچھ باقیات ہیں، باقی تو اللہ نے تباہ کر دی۔ تو وہاں پر یہ تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر جو ہے نا اس کی لمبائی بنتی ہے، اور 100 کلومیٹر تقریباً 70 سے 100 کلومیٹر اس کی چوڑائی بنتی ہے اس علاقے کی، جہاں پر ان لوگوں کا آنا جانا تھا اور ان کی بستیاں تھیں اور ان کی یہ رہائشیں تھیں۔ ان علاقوں کے اندر تباہی کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں کہ ان کے وہ بلند و بالا پہاڑ جو ہے نا وہ جس طرح ایک شدید قسم کا جھٹکا لگے زلزلے کا اور پہاڑوں کے اندر اس طرح دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہ دراڑیں آج بھی ان پہاڑوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین امانت دار رسول ہوں۔ تقریباً سارے انبیاء نے یہی دعوت دی کہ میں امانت دار ہوں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی قوم سے بھی جو ہے نا کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں کہ یہ ان کو اپنی اپنی قوم کے اندر نبوت ملنے سے پہلے امین ہی سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، نبوت ملی، تو اس نبوت کے اختلاف کی وجہ سے یہ لوگ مخالف ہوئے، ورنہ امانت کے اندر جو ہے نا وہ کوئی شک نہیں تھا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ سارے انبیاء کا پیچھے یہی دعوت جو ہے نا وہ گزری ہے۔ وما اسالکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی قسم کے اجر کا، معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر، میرا معاوضہ مگر رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ پیچھے آیات کے اندر اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ اتترکون، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، فیما ہاہنا، اس چیز میں جو یہاں پر ہے، آمنین، اسی طرح مطمئن یا بے خوف۔ تو یہ ان کو کہا گیا کہ آپ جو اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، یہ بلند و بالا پہاڑوں کے اندر آپ نے گھر بنائے ہیں، میدانوں کے اندر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے ہیں، تو اللہ کی طرف سے تمہیں بہترین چشموں کا پانی دیا گیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا تم باغات کے مالک بنے، ہر قسم کا باغ تمہارے پاس موجود ہے، تو یہ ساری نعمتوں کے اندر کیا تم اسی طرح چھوڑ دیے جاؤ؟ تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کیا یہ نعمتیں جو استعمال کر رہے ہو، کیا یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہیں گی؟ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم سب نے بھی ان نعمتوں کو چھوڑ کر اس اللہ کے پاس جانا ہے جس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو کوئی بھی اللہ کی نعمت جب بھی استعمال کرے تو اس کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ نعمت اللہ اس کے بارے میں قیامت کے دن لازمی مجھ سے پوچھے گا، اور یہ ضروری ہے کہ جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں نا، یہ لازمی ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ نعمت میں نے تمہیں دی تھی،
اس کا کیا استعمال کیا تو؟ اس نعمت کے بعد تیرے اندر فخر تو نہیں آیا، تکبر تو نہیں آیا، غرور تو نہیں آیا؟ اس نعمت کی وجہ سے تو نے میرے دین کو جھٹلا تو نہیں دیا؟ اس نعمت کی وجہ سے میرے دین کے ماننے والوں کے اوپر ظلم و ستم تو نہیں کیا؟ ہر ایک چیز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اللہ اگر نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، تو پھر وہ نعمت قیامت کے دن ہمیں فائدہ دے گی۔ اگر اس کا نعمت کا استعمال بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو قیامت کے دن اس کی بھی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی اور ہمیں پکڑا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتترکون، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، فی ما ہاہنا، اس چیز کے بارے میں جو یہاں پر ہے، آمنین، اسی طرح بے خوف بے خطر اطمینان کے ساتھ، فی جنات وعیون، باغات کے اندر، وعیون اور چشموں کے اندر، وزروع اور کھیتوں میں، ونخل اور کھجوروں میں، نخلستانوں میں، طلعها حضیم، ایسی کھجوریں، ایسے باغات کہ جن کے خوشے رس سے بھرے ہوئے۔ کیا مطلب کہ خوشے لٹک رہے ہیں اور رس سے، یعنی ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا پھل جو ہے نا وہ بہترین عطا کیا ہوا تھا۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور گھڑتے ہو تم اپنے ہاتھوں سے، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر، فارہین، فارہین کا مطلب ہوتا ہے تکبر سے خوش ہونا، کہ ہم بڑے کاریگر ہیں، ہم بڑے ماہر ہیں، ہم جو ہے نا وہ اتنے عالی شان جو ہے نا وہ گھر بنا لیتے ہیں، ہم جیسی مہارت جو ہے نا وہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا صالح علیہ السلام نے کہ کیا تم اسی طرح تکبر کرتے ہوئے جو گھروں کو بناتے ہو، عمارتوں کو بناتے ہو، میدانی علاقوں کے اندر محلات کو تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا کر وہاں پر اپنے گھروں کو بناتے ہو، تو کیا ہمیشہ کے لیے انہی گھروں کے اندر رہنا ہے اور تمہیں یہیں پر چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، یعنی جو بھی اس دنیا کے اوپر آیا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔